پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب یہ بتائیے کہ کیا غسل کرنے سے پہلے مستحب غسل ہو یا واجب غسل ہو، اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو غسل ہیں اس میں ایک حد تک اس کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں کہ وضو کی ضرورت ہے، یا پہلے وضو کریں پھر غسل جمعہ کریں، یا پہلے غسل جمعہ کریں پھر وضو کریں اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ معمولی اختلاف کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی بعض فقہا کے نزدیک یعنی غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے نا وہ وضو ضروری ہے۔ جی جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے ایک خاتون کی جانب سے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا غسل جنابت کرنے سے پہلے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناشتہ پکا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ آپ کا دیکھیں، غسل جس کے ذمہ غسل جنابت ہے، اس کے ہاتھوں پر اگر کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ بندہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ ایک معنوی آلودگی ہوتی ہے، جب تک غسل کر کے اس کو دور نہ کریں، یا غسل ممکن نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے ذریعے اس کو دور نہ کریں، وہ بہت سارے کام جو ہے نا کہ جن میں طہارت یا اس معنوی آلودگی کا دور ہونا ضروری ہو، وہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتے۔ جیسے نماز پڑھنا ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا ہے، تو باقی اس کا جسم جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ جس کو خبث کہتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے، آٹا بھی گون سکتی ہے، سبزی وغیرہ بھی، گوشت بھی جو ہے نا وہ بوٹیاں بنا کے وہ پکا سکتی ہے، چونکہ اس کا جسم ناپاک نہیں ہے، صرف معنوی آلودگی ہے۔ جب تک غسل یا تیمم کے ذریعے اس کو دور نہیں کریں گے، جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے جس میں طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے۔ اگلا سوال ہمارے ناظرین کی جانب سے، اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہمارے گھر کی پانی کی ٹنکی میں پانی کے پائپ کے ذریعے سے ایک چوہا گر گیا تھا، اور وہ چوہا کم و بیش ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو 1.5 سے 2 مہینے وہیں پر ہو چکے ہیں، اور وہ مر گیا تھا وہاں پر، اور جب ہم نے اس کو نکالا ہے تو وہ بالکل گل سڑ چکا تھا۔ تو اب آغا صاحب یہ بتائیے کہ جو پانی استعمال ہوا ہے، کپڑے دھلے ہیں، ہم نے غسل وغیرہ کیا ہے، وضو کر کے نماز پڑھی ہے، وہ تمام تر چیزیں درست ہوں گی یا دوبارہ سے کیا جائے گا؟ اور پانی کی ٹنکی کو کہ جو گھر کی چھت پہ لگی ہوتی ہے اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، وہ اگر وہ پانی کور تھا تو اس کے گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی جو ہے نا وہ نجس العین جو ہے نا وہ شمار نہیں ہوتا۔ اور بالفرض اگر کسی وجہ سے ٹینکی نجس ہو جائے تو اس کو پھر پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جاری پانی جو ہے نا وہ پائپ اس میں وہ آپ کو گزاریں، یا جاری پانی کا نیچے سے فرض کیجئے موٹر آن کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک کور پانی اوپر چلا جاتا ہے، تو خود بخود جو ہے نا وہ پاک ہو جائے گا۔